رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان جب تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو وہ دیا جو کسی کو بھی جہان والوں میں سے نہیں دیا تھا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے واسطے مقرر کر دی ہے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور نہ لوٹو اپنی پیٹھ کی طرف. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پھر نقصان میں جا پڑو گے. سورہ مائدہ آیت نمبر 20-21 پڑھی گئی. اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہودیوں پر اللہ نے جو مہربانیاں، جو انعامات کی بارشیں کی ہے اس کو بیان فرمایا، اور بیان فرما کر اللہ کا احسان، اللہ کا شکر بجا لانے کی ان کو دعوت دی، اور خاص طور سے اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ان کو حکم دیا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن کے لوگوں نے ان کا کہنا نہ مانا اور بت پرستی نہ چھوڑی، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن عراق کو چھوڑ کر ملک شام میں آ کر ٹھہرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی اولاد کو شام کا مالک بنا دوں گا، ملک شام کا مالک بنا دوں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، جن کا لقب اسرائیل تھا. وہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بلانے پر شام چھوڑ کر مصر چلے آئے، اور پھر یہ لوگ وہی بس گئے اور بنی اسرائیل کہلائے. آگے چل کر مصر کے بادشاہ فرعون نے ان کو ستانا شروع کیا، جس کا قصہ جو ہے گزر چکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے سمجھائے کہ بنی اسرائیل کو ستانا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، لیکن فرعون نہیں مانا. آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر دریا پار دوسرے کنارے پر لے آئے. ملک شام وہاں سے تھوڑی دور تھا، اور وہاں اس وقت ایک اور قوم کی حکومت تھی جو قوم عمالقہ کہلاتی تھی. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اس کے پورا ہونے کا وقت آیا. ملک شام تمہارا ہے، لیکن تمہیں اس کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنا پڑے گا. تو اس رکوع میں اسی بات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لڑائی کے لیے تیار کرنا چاہا اور ان سے کہا کہ تم پر اللہ کی بڑی نعمتیں رہی ہیں. تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے سارے پیغمبر انہی کے اولاد میں ہوئے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ. پھر تم کو اللہ نے دنیا میں بادشاہت عطا کی. تم میں سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان بادشاہوں کا حال وحی سے معلوم تھا جو ان کے بعد بنی اسرائیل میں ہونے والے تھے، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان وغیرہ. ان سب کو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے خاص نعمت بتا رہے ہیں. اس کے حاصل کرنے کے لیے انہیں اس وقت اپنے دشمنوں سے لڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں میں مرتبے عطا کیے، چنانچہ پیغمبر بھی تم ہی میں سے ہوئے اور بڑے بڑے بادشاہ بھی تم ہی میں سے ہوئے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس پاک سرزمین میں داخل ہو اور اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھو کہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ملک شام تمہارے اولاد کو دیا جائے گا،
وہ تمہارے ہاتھوں پورا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کو ملک شام بھیجا تھا کہ وہاں کی صحیح خبر لائے اور آ کر وہاں کے حالات بتائے۔ انہوں نے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ملک شام بڑی خوبیوں کا مالک ہے، لیکن جن لوگوں کا آج کل اس پر قبضہ ہے وہ بڑے زبردست قوت والے دیو جیسے آدمی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سرداروں سے کہا کہ تم عوام کے سامنے ملک کی خوبیاں بیان کرنا، لیکن یہ نہ کہنا کہ وہاں بڑی طاقت والے زبردست لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل یہ سن کر ہمت ہار دے۔ 12 کے 12 سرداروں نے وعدہ کیا، لیکن باہر نکل کر 2 تو اس وعدے پر قائم رہے اور 10 نے کہہ دیا کہ شام کے لوگ انسان نہیں دیو ہے، ایسے طاقتور آدمی نہ دیکھے نہ سنے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں میں سے صرف 2 وعدے پر قائم رہے اور جنگ کے لیے تیار ہوئے، ملک شام میں جو قوم آباد تھی، قوم عمالقہ، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1440 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ احسان کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کو یاد دلایا ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے وہ احسانوں کو یاد دلائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کا زمانہ گزر گیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے گزرے واقعوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خدا کو ماننے اور جاننے والا بنایا۔ قوم کی حیثیت سے تو بنی اسرائیل خدا کے ایک ہونے کا یقین رکھتے تھے، لیکن باقی احسانات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں بیان فرمایا کہ تمہاری قوم میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیغمبر بھیجے۔ تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مجموعی طور پر بنی اسرائیل میں 4000 پیغمبر بھیجے گئے، 4000، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہاں، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں باپ نبی تو بیٹا نبی، بیٹا نبی تو پوتا نبی، بھائی نبی، اس طرح سے بہت سارے نبی بنی اسرائیل میں بھیجے گئے، جن کی تعداد 4000 بتلائی جاتی ہے۔ پیغمبر ہی کے ذریعے انسان کا ایمان، عقیدہ اور عمل درست ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلا احسان اللہ نے تم پر یہ فرمایا کہ تم میں بہت زیادہ پیغمبر بھیجے اور تم وجعلکم ملوکا، دوسرا احسان فرمایا کہ تم کو بادشاہ بنایا، بڑی بڑی سلطنتیں عطا فرمائے۔ حضرت داؤد، سلیمان علیہ السلام کی بڑی بڑی سلطنتیں تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کی بادشاہت کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا۔ یہ اللہ کی مہربانی اور اس کا احسان تھا کہ عام طور پر بادشاہ تخت و تاج کے مالک کو کہا جاتا ہے، مگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہر خوشحال آدمی کو بادشاہ کہتے تھے، ہر خوشحال آدمی کو بادشاہ کہتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم محتاج اور مہاجر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری بیوی موجود ہے؟ عرض کیا موجود ہے؟ آپ نے پوچھا تمہارے پاس مکان بھی ہے؟ کہا مکان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم محتاج کیسے؟ بیوی موجود ہے، مکان بھی ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، پھر تم محتاج کیسے؟ تم تو مالدار ہو۔ اس شخص نے پھر عرض کیا حضرت میرے پاس تو خادم بھی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا پھر تو بادشاہوں میں سے ہے، پھر تو بادشاہوں میں سے یعنی خوشحال آدمی ہے، کیونکہ تیرے پاس بیوی ہے، رہنے کے لیے مکان ہے اور خدمت کے لیے خادم بھی موجود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ تم میں پیغمبر پیدا کیے، تمہیں خوشحال بنایا، تمہیں بڑی بڑی سلطنتوں والے بادشاہ بنائے۔ ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی انسانوں، جناتوں اور پرندوں پر بھی تھی۔ آپ کو ہوا پر بھی بادشاہت حاصل تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ ایسے سلطنت عطا کیجئے جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حکومت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے فوجی، جرنیل، حکیم، فلاسفر، عقل مند اور علم والے لوگ پیدا ہوئے۔ یہ سب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسان تھے۔ یہ عظمت اور برتری بنی اسرائیل کو اپنے زمانے میں قوم کی حیثیت سے بہت حاصل ہوئی۔ اللہ نے ان کا ایسا اعزاز اور ایسے ان کا اکرام کیا کہ کوئی قوم بنی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔
پھر یہی عظمت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے قریش اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر اور حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ پھر آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ وہاں ایک زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے یہاں تک کہ وہ قوم اس میں سے نکل جائے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ اس میں سے نکل جائیں گے تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، اللہ سے ڈرنے والے دو مردوں نے کہا جن پر اللہ کی نوازش تھی، ان پر حملہ کر کے دروازے میں گھس جاؤ۔ تفسیر جیسے کہ ابھی بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کے حالات ٹھیک معلوم کرنے کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ واپس آ کر ان میں سے 10 نے وہاں کے آدمیوں کو دیو جیسا بتایا، جس سے بنی اسرائیل ڈر گئے۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ شہر میں بہادروں کی طرح شہر میں یعنی اس شہر میں ملک شام کو فتح کرنے کے لیے بہادروں کی طرح داخل ہو جاؤ اور اس کو فتح کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شہر تمہارے لیے پہلے سے مقرر کیا ہے، اس پر قبضہ کر لو۔ تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست دیو کی طرح لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائے ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو ہم وہاں بڑے شوق سے جائیں گے۔ ان کا یہ جواب صاف بتا رہا تھا کہ جو آدمی شام اور وہاں کے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے، انہوں نے ان لوگوں سے شہر کی تو خوب تعریف کر دی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود وہاں کے آدمیوں کو دیو جیسا طاقتور کہا تھا، جس سے بنی اسرائیل ڈر گئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ 12 میں سے جب 10 نے راز فاش کر دیا تو اس کا پھیل جانا، یہ راز پورا پھیل گیا۔ بنی اسرائیل میں جب ان واقعے کی خبریں پھیلنے لگی تو رونے اور پیٹنے لگے اور کہنے لگے کہ اس سے تو اچھا یہی تھا کہ فرعون کے قوم کی طرح ہم بھی دریا میں ڈوب جاتے، وہاں سے بچا لا کر ہمیں یہاں مروایا جا رہا ہے۔ انہی حالات میں بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ اس شہر میں تو بڑی زبردست قوم آباد ہے جن کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اس لیے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم وہاں جانے کا نام نہ لیں گے۔ البتہ ان سرداروں میں سے 2 آدمی ایسے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کیا اور ان کے سامنے شہر کی تعریف کی۔ اس وقت بنی اسرائیل کا جواب سن کر ان 2 آدمیوں نے انہیں حوصلہ دلایا۔ اس آیت میں ان 2 آدمیوں میں سے ایک کالیب اور دوسرے کا نام یوشع بن نون، کالیب اور یوشع بن نون، یہ 2 آدمی ذکر کیے گئے۔ ان کو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کہا ہے اور کہا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا کہ اپنے وعدے پر قائم رہے جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ اس وقت ان 2 آدمیوں نے کہا کہ لوگوں تم بے دھڑک شہر کے دروازے میں گھس کر ان لوگوں سے جا لڑو اور ذرا خوف نہ کرو، ذرا ڈرنا بھی نہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پھر جب تم اس میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب آؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم یقین رکھتے ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ بولے اے موسیٰ ہم ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ اس میں رہیں گے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ تفسیر یہ ہے کہ یہاں 2 آدمیوں کی بات اس آیت میں پوری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس طرح بے دھڑک ان پر شہر میں گھس کر ٹوٹ پڑو گے تو آخر کار تم ہی غالب رہو گے۔ تم تو ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہیں چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، کیونکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ان 2 آدمیوں نے، کالیب اور یوشع بن نون نے، قوم عمالقہ کے دیو جیسے یعنی بڑے طاقتور جسم والے آدمیوں کو دیکھ کر کچھ بھی اثر نہ لیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ تھا، تو ان کا دل مضبوط تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اور اس کے حکم کے مطابق چلیں گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ اللہ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عمالقہ کے شہر میں گھس کر ان کو وہاں سے نکال دے،
اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے حکم کے مطابق بالکل نڈر ہو کر ان پر جا پڑے، یعنی ان پر حملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر ضرور کامیابی دیں گے۔ ہمارا دھیان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کی قوت اور طاقت سب سے بڑی ہوئی ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ بڑے بڑے زور آوروں کا زور اس کے سامنے رکھا رہ جاتا ہے، اور کمزور لوگ اس کی مدد سے زبردستوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ ان کی قوم نے ان کی بات نہیں سنی اور جواب میں کہا کہ موسیٰ، تو ہم تو اس شہر میں اس وقت تک ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ زبردست لوگ وہاں ہیں۔ بس تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور دونوں لڑو، ہم تو یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ اس جواب سے اس بات کا اندازہ کرنا آسان ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر ڈھیٹ، گستاخ اور بے ادب ہو گئے تھے۔ یہ تو بنی اسرائیل کا حال تھا کہ جو اپنے پیغمبر کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کے واقعات، جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ بدر کی جنگ کی تیاری کا واقعہ ہے کہ جب قریش کی طرف سے جنگی تیاری کی خبر پہنچی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع فرمایا اور جنگ کی تیاری کے لیے ان کی رائے پوچھی صحابہ کی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دشمن سے ٹکرا جانے کا مشورہ دیا۔ اس پر اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر حضرت عمر نے کھڑے ہو کر اپنی جانثاری کا یقین دلایا، مگر آپ پھر بھی خاموش رہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ آپ مدینہ کے انصاریوں کی طرف سے یقین دہانی چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ کے انصاریوں میں سے حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا، اے پیغمبر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کہیں تو ہم آپ کو قسم اٹھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں گے تو اپنے گھوڑوں کو سمندر میں دوڑانے سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم آپ کے اشارے پر ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سعد بن معاذ نے کہا کہ آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جیسا نہ پائیں گے، جنہوں نے اپنے پیغمبر سے یوں کہا تھا، تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے پیغمبر، آپ یقین جانیے کہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے غرض ہے کہ ہر طرف سے دشمن کا مقابلہ کریں گے، ہم جان کی بازی لگائیں گے۔ آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسا نہیں پائیں گے۔ انصار و مہاجرین کے اس جذبے اور جوش سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ بدر کی لڑائی تھی، پہلی جنگ تھی، اور اللہ کے نبی اپنے جانثار صحابہ سے یقین دہانی مدد کی اور ساتھ نبھانے کی یقین دہانی چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر روانگی کا بدر کے میدان کے اندر جانے کا حکم دیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوموں کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ نے اس واقعے سے سمجھ لیا ہوگا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا بھی نصیب فرمائی۔ چنانچہ آگے فرمایا، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، بولے اے میرا رب، مجھے اپنے اور بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں، سو آپ ہم میں اور اس نافرمان قوم میں جدائی کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ، مجھے میرے اوپر اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر بھی کچھ اختیار نہیں، میں اپنی قوم کو سمجھا تو سکتا ہوں لیکن ان کو منوا نہیں سکتا، آپ ہمارے اور اس نافرمان قوم میں جدائی کر دیجئے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے، ملک شام کی زمین۔ یتیہون فی الارض، وہ ملک میں سر مارتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ ان نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کیجیے۔ تفسیر یہ ہے کہ ان کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم نے جو جواب دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس جواب کا اثر ہوا، اور وہ اثر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، اے میرے پروردگار، میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اور میرا بھائی آپ کا حکم پورا کرنے کے لیے حاضر ہے، باقی لوگوں نے نافرمانی پر کمر باندھ لی ہے، ہمیں ان میں شامل نہ کیجیے اور ہمارے اور ان کے درمیان جدائی کر دیجیے، کیونکہ وہ لوگ نافرمان ہیں اور فاسق ہو چکے ہیں۔
اس واقعے کے 3 سال بعد حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور پھر مزید 1 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چل بسے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور قوم کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی۔ جدائی کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں پیغمبر قوم کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے، یہ بات ان کی شان کے خلاف تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور دونوں پیغمبروں کی وفات سے قوم کے درمیان جدائی آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل نے جو ان کو گستاخانہ جواب دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اب ان کو اس سرزمین میں داخل ہونا، ملک شام میں داخل ہونا آسانی سے میسر نہ ہوگا۔ اگر یہ کہنا مان لیتے اور وہاں چلے جاتے تو وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، لیکن اب ان کو 40 سال تک جنگلوں میں سر مارتے اور بھٹکتے پھرنا پڑے گا۔ 40 سال میں ان کے یہ ڈھیٹ اور سرکش لوگ مر کھپ جائیں گے اور ان کی اولاد وہاں جا کر آباد ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان نافرمان لوگوں پر آپ ذرا افسوس نہ کیجیے، یا اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، اب آپ اپنا کام کیے جائیے۔ بنی اسرائیل کی بے ادبی، گستاخی اور حکم نہ ماننے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے شام و فلسطین کو بنی اسرائیل پر 40 سال کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اگر وہ لوگ جہاد کے لیے تیار ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت انہیں وہ نعمت عطا فرما دیتے، مگر ان کی بزدلی کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی کہ وہ اس پاک سرزمین سے 40 سال تک کے لیے محروم کر دیے گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے ملنے والی نعمت بھی روک لی جاتی ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس 40 سالہ دور میں تمام بوڑھے بنی اسرائیلی ختم ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی اس مقدس سرزمین میں نہ پہنچ سکا۔ اس دوران نئی نسل پیدا ہوئی، انہوں نے اپنے اندر تنظیم پیدا کی، پھر حضرت یوشع علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے جہاد کیا تو اس مقدس زمین کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ 40 سال تک ان کی یہ حالت رہی۔ وہ سزا کے طور پر اسی صحرائے سینا یعنی وادی تیہ کے میدان میں سرگرداں یعنی حیران اور پریشان پھرتے رہے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی مہربانی جاری رکھی۔ جب ان کے خیمے پھٹ گئے تو ان پر بادلوں کے ذریعے سایہ کر دیا، اور جب بھوک سے مرنے لگے تو من و سلوہ جیسی لذیذ اور میٹھی خوراک انہیں پہنچائی۔ غلامی بہت بری چیز ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں بری صفت پیدا ہوتی ہے، کمینہ پن اور بخل جیسی بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں، اپنوں سے دشمنی اور غیروں سے وفاداری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی لمبے عرصے تک غلامی میں رہنے کی وجہ سے اچھی عادتوں سے محروم ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب نئی نسل آئی، غلامی کے اثرات ختم ہوئے تو ان میں ملی جوش اور جذبہ لوٹ آیا، پھر انہوں نے جہاد کر کے وہ مقدس سرزمین حاصل کر لی۔ چالیس سال تک کے لیے جو ہے بنی اسرائیل اس وادی تیہ کے اندر، اس بڑے میدان کے اندر پھرتے رہے۔ چنانچہ یہ مختصر سا میدان جو مصر اور بیت المقدس کے درمیان ہے، جس کی جو لمبائی ہے وہ 3 فرسخ اور 9 فرسخ چوڑائی ہے۔ ایک فرسخ اگر 3 میل کا قرار دیا جائے تو 90 میل کی لمبائی، 90 میل یعنی 120 کلومیٹر، 120 نہیں بلکہ 145 کلومیٹر لمبا اور 27 میل چوڑا، یعنی لگ بھگ 40 کلومیٹر چوڑا یہ میدان تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق جو ہے صرف 30 میل۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو، جس کی تعداد حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق 6 لاکھ تھی، بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی، اس مختصر سے کھلے میدان کے اندر اس طرح قید کر دیا کہ 40 سال مسلسل اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اس میدان سے نکل کر مصر واپس چلے جائے یا آگے بڑھ کر بیت المقدس پہنچ جائے، مگر ہوتا یہ تھا کہ سارے دن کے سفر کے بعد جب شام ہوتی تو یہ معلوم ہوتا کہ پھر پھرا کر وہ اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے صبح چلے تھے۔
تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو سزا دیتے ہیں وہ ان کے برے عملوں کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ اس نافرمان قوم نے چونکہ کلمہ بولا تھا کہ ہم تو یہی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سزا میں 40 سال تک کے لیے وہی قید کر دیا۔ آتا ہے روایت کے اندر کہ اس 40 سال کے زمانے میں بنی اسرائیل کی موجودہ نسل جس نے نافرمانی کی تھی سبھی فنا ہو گئے اور ان کی اگلی نسل باقی رہ گئی، جو 40 سال قید سے نجات پانے کے بعد بیت المقدس میں داخل ہو گئی۔ بہرحال قرآن کریم نے تو ایک وعدہ کیا تھا کہ ملک شام بنی اسرائیل کے حصے میں لکھ دیا ہے۔ وہ وعدہ پورا ہونا تھا کہ بنی اسرائیل کے قوم اس ملک پر قابض اور حکمراں ہو، مگر بنی اسرائیل کے موجودہ افراد نے نافرمانی کر کے اللہ کے انعام سے منہ موڑا تو ان کو یہ سزا مل گئی۔ اس وادی تیہ میں، تیہ کے میدان کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ساتھ تھے، مگر یہ وادی لوگوں کے لیے تو قید اور سزا تھی، مگر ان دونوں حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خزانہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 40 سالہ دور جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے غصے کی وجہ سے اس کی سزا کے اترنے کا گزرا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی برکت سے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی۔ اس میدان کے اندر کھلے میدان کی دھوپ سے عاجز آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کی چھتری لگا دی، جس طرف یہ لوگ چلتے تھے بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ پانی کی کمی کی شکایت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا پتھر عطا فرما دیا کہ وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اور جب پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی اس پر مارتے تھے تو 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوتے تھے۔ بھوک کی تکلیف پیش آتی تو آسمان سے غذا من اور سلوہ ان پر اتار دی گئی۔ رات کو اندھیرے کی شکایت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے روشنی کا ایک مینار ان کے لیے کھڑا کر دیا، جس کی روشنی میں یہ سب کام کاج کرتے تھے۔ خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی موجودگی کی وجہ سے بنی اسرائیل پر اس میدان کے اندر بھی بڑا احسان کیا۔ پھر اس 40 سال کے زمانے میں پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گیا، اور اس کے 1 سال یا 6 مہینے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مقرر فرمایا، اور پھر حضرت یوشع بن نون نے بیت المقدس کے جہاد کے لیے بنی اسرائیل کو کھڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ملک شام ان کے ہاتھوں فتح ہوا، اور اس ملک کی ناقابل یقین دولت ان کے ہاتھ کے اندر آئی۔ خیر، یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ پھر آگے جو ہے ایک دوسرا واقعہ قرآن کی آیت کے اندر ذکر ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ آیت نمبر 26 مکمل ہوگا، آیت نمبر 27 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ان کو سنائیے آدم کے 2 بیٹوں کا صحیح حال، آدم کے دونوں بیٹوں کا صحیح حال ان کو سنائیے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے کچھ نیاز پیش کی اور ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قال لا اقتلنک، جس کی نیاز قبول نہ ہوئی اس نے دوسرے کو کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، وہ بولا اللہ صرف پرہیزگاروں سے قبول کرتے ہیں۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں ناحق قتل کی برائی اور اس کی تباہی کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ قوم کو سیدھے راستے پر اور درمیانی راستے پر لانا چاہتے ہیں، کہ جس طرح حق کی حمایت اور باطل کو مٹانے میں قتل و قتال سے، حق کو سپورٹ کرنے میں اور باطل کو مٹانے میں جنگ سے پیچھے ہٹنا غلطی ہے، اسی طرح ناحق قتل کرنا بھی دین اور دنیا کی تباہی ہے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ نے جو واقعہ بیان کیا گیا بنی اسرائیل کا، اس میں انہوں نے حق کو سپورٹ کرنے سے پیچھے ہٹے، باطل کو مٹانے سے پیچھے ہٹے، اور اس آیت کے اندر بتایا کہ ناحق قتل کرنا بھی دین اور دنیا کی تباہی ہے۔
بنی اسرائیل کی پچھلی صورتوں میں بہت سے برے کام بیان کیے گئے۔ وہ اپنے پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے، وہ لڑ بھیڑ کر اپنے آدمیوں کو وطن سے باہر دھکیل دیتے تھے، طرح طرح کے دنگے مچاتے تھے، لڑائی قتل دنگا فساد ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ لیکن جب ان کو ٹھیک طرح دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کو کہا گیا، حکم ملا، تو انہوں نے اس کا صاف انکار کر دیا۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے 2 بیٹوں حابل اور قابل کا قصہ سنایا کہ بے گناہ کو اپنی غرض کے لیے قتل کرنا۔ حابل یہ قتل کیا گیا تھا اور قابل قاتل تھا۔ قاتل یعنی قتل کرنے والا، اور حابل جو مقتول ہوا یعنی جو قتل ہوا۔ تو قابل قتل کرنے والا، قاتل تھا قابل، تو قابل نے حابل کو جان سے مار ڈالا۔ فرمایا کہ بے گناہ کو اپنے غرض کے لیے، اپنے فائدے کے لیے قتل کرنا اور فساد پھیلانا بری بات ہے، جیسے جہاد سے انکار کرنا بھی بری بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کا مقابلہ ہے، اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے پیش آیا۔ پھر بھی اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بنی اسرائیل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک سنائیے، تاکہ ان کو علم ہو سکے کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے جو یہود و نصارہ ہیں، ان کو علم ہو سکے کہ یہ باتیں اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں۔ اس کی پوری تفسیر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ہر حمل سے 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے اماں حوا علیہ السلام کے ہر حمل سے 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں ایک لڑکا ہوتا اور دوسری لڑکی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی کے 1000 سال مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ 1000 سے زیادہ اولاد یعنی لڑکے لڑکیاں پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا، اس انسانی نسل کی ابتدا تھی اور اسے پوری دنیا میں پھیلانا مقصد تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں بہت زیادہ بچے پیدا ہوئے۔ جب بچے جوان ہوتے اور ان کے نکاح کا مسئلہ پیدا ہوتا، تو آپ کی شریعت کے مطابق ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے آپس میں نکاح کرا دیا جاتا۔ ایک حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ان کے آپس میں تو نکاح حرام تھا، لیکن ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے آپس میں نکاح کرا دیا جاتا، اور اس طرح انسانی نسل بڑھنے اور پھیلنے لگی۔ بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ تو آپس میں حقیقی بھائی بہن سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام ہے، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوں گی، بلکہ ان کے درمیان نکاح جائز ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابل اور قابل دونوں الگ الگ حمل سے تھے، مگر اتفاق کی بات کہ حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اچھی شکل اور صورت کی نہیں تھی، لیکن جبکہ قابل کی جڑواں بہن خوبصورت تھی۔ اب اس وقت کی شریعت کے مطابق قابل کا نکاح حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا اور اس کے بجائے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی خوبصورت لڑکی سے نکاح کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوں گی، مگر قابل جو قاتل تھا وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، اور ادھر حابل بھی اسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ شریعت کے مطابق اس کے نکاح میں وہی آنی چاہیے تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابل اور قابل کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ صورت اور یہ طریقہ اپنایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائیں گی یہ لڑکی اس کو دی جائیں گے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوں گی جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی حابل کی۔ چنانچہ دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے، آدم علیہ السلام کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ حابل نے اپنے جانوروں میں سے ایک اچھا اور عمدہ جانور چنا، دوسرے بھائی نے اپنے غلے کی پیداوار میں سے ردی غلہ یعنی گھٹیا قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔
اور قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ اس چیز کو ایک خاص مقام پر رکھ دیا جاتا تھا، ایک خاص جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ اترتی تھی اور قبول ہونے کی صورت میں قربانی کی چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ جس کی قربانی قبول، تو جس کو آگ نے جلایا تو اس کی قربانی قبول، جس کی نیاز کو، جس کی قربانی کو اللہ نے جلایا تو اس کی قربانی قبول۔ اسی طریقے کے مطابق دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک یعنی حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور دوسرے یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ قربانی کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے قابیل حسد کی آگ میں جل گیا، اور اس نے غصے میں آ کر دوسرے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، کیونکہ تو میری خواہش کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تیرا کام تمام کر کے ہی میں اپنے لیے راستہ صاف کر سکتا ہوں۔ اس کے جواب میں حابیل نے کہا کہ بھائی غصے میں نہ ہو، قربانی کا قبول ہونا یا نہ ہونا اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کے لیے قربانی پیش کی گئی ہے۔ اور فرمایا حابیل نے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پرہیزگاری کی صفت سے نوازا ہے اور میری قربانی قبول ہوئی ہے۔ اگر تجھ میں یہ صفت ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی قربانی قبول فرما لیتے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یقین ہو کہ میری یہ 2 رکعت نماز قبول ہو گئی ہے تو یہ میرے لیے دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کی روح سے میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پرہیزگاروں کی صف میں شامل فرما لیا ہے۔ خیر، آگے ان حابیل اور قابیل کے آپس کے اندر بات چیت کا ذکر ہے۔ فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، آیت نمبر 28۔ فرمایا حابیل نے اگر تو مجھ پر مارنے کو ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ پر مارنے کو ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہاں کا پروردگار ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں حاصل کرے تو دوزخ والے میں سے ہو جائے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تفسیر یہی ہے کہ حابیل نے اس کے بعد کہا کہ اگر تو نے میرے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو مجھے جان سے مارنے کی ٹھان لی تو میں تو تجھے کبھی جان سے مارنے کے ارادے سے تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بیٹھا ہوا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ سارے جہانوں کا نگہبان اور رکھوالا وہی ہے، اور اسی کی مدد سے سب کام چلتے ہیں۔ میں اس کو ناراض کرتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے ایک انگلی بھی نہ ہلاؤں گا، اور کوئی بات ایسے نہ کروں گا جس سے تجھے جوش آئے اور تو مجھے جوش میں قتل کر دے۔ ایسا کرنے سے کچھ گناہ کا حصہ مجھے بھی مل جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ صبر کرو اور اس طرح میرے حصے کا گناہ بھی تیرے ہی سر پڑے، اور تو اپنا اور میرا دونوں کا گناہ سمیٹے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تو دوزخ کے اندر جانے والوں میں سے ہو جائے، کیونکہ ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ حابیل نے یہ سب اس لیے کہا کہ شاید قابیل یہ سب سن کر گناہ سے رک جائے۔ میں تیرا ذرا سا بھی مقابلہ نہ کروں گا، سارا گناہ تیرے ہی سر پر ہوگا اور تو ظالموں میں داخل ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں حابیل نے اس لیے کہی، لیکن قابیل اپنی خواہشوں میں اندھا ہو رہا تھا، اس نے ایک نہ سنی۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، پھر اس کو اس کے نفس نے راضی کیا اپنے بھائی کے قتل پر، یعنی اس کے بھائی کے قتل پر اس کا دل کے اندر ارادہ ہونے لگا۔ فقتله، پھر اس کو مار ڈالا۔ فاصبح من الخاسرین، سو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدتا تھا کہ اس کو دکھلائے کہ کس طرح چھپائے بھائی کی لاش۔ یعنی اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا تاکہ اس کو دکھلائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتے ہیں۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین،
بولا اے افسوس مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہو جاؤ کہ چھپاؤ اپنے بھائی کی لاش۔ پھر وہ پچھتانے لگا۔ تفسیر بہت ہی آسان ہے کہ قابل جو خواہش اور حسد اور غصے میں باولا ہو رہا تھا، اس کے دل نے اسے یہی سمجھایا کہ بھائی کو قتل کر ڈالے۔ جو شخص اپنے غرض کی وجہ سے اندھا ہو گیا، اسے اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا کہ چاہے کچھ بھی ہو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنا مددگار بھائی کھو بیٹھا۔ دنیاوی نقصان تو یہ ہوا، اور آخرت کا سخت نقصان جو ظلم کا اور قتل کا جو خطرناک عذاب ہے وہ تو یقیناً اس کو ملنے والا ہے۔ دنیا میں خون ریزی کی، فساد کی، قتل کی ابتدا اسی قتل سے ہوئی، اس سے پہلے کوئی خون نہیں بہا تھا۔ اس سب سے قتل کا اثر نہ صرف ماں باپ اور بھائی پر ہوا بلکہ پورے ماحول پر ہوا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قاتل کا بدن سیاہ ہو گیا، اس دنیا میں پھل کڑوے ہو گئے، درختوں کے ساتھ کانٹے لگ گئے۔ قتل کرنے والے کا بدن قابل کا بدن کالا ہو گیا، اس دنیا میں پھل کڑوے ہو گئے قتل کے بنا پر، درختوں کے ساتھ کانٹے لگ گئے، اور اسی طرح کئی دوسری ناگوار تبدیلیاں پیش آئی۔ یہ دنیا کا نقصان ہوا۔ آخرت کا جو نقصان، اس ناحق قتل کا وبال قاتل پر ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ اب قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوتے رہیں گے، ان کا گناہ اس قتل کرنے کے علاوہ سب سے پہلے قاتل قابل کے اعمال نامے میں بھی درج ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اس لیے کہ قابل نے دنیا میں پہلا قتل کر کے اس جرم کو پھیلایا، بڑھاوا دیا، اب ہر ایسے کام کی برائی اس کو بھی ملتی رہیں گی۔ خلاصہ ہے کہ اس لحاظ سے بھی قابل کے لیے بہت بڑا نقصان ہے کہ دنیا کے ہر قتل میں سے اس کو گناہ کا حصہ ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ جو کوئی اچھے اعمال کی بنیاد ڈالے تو جتنے بھی وہ نیک عمل کرنے والے ہیں ان سب کا ثواب اس اچھے نیک عمل کی بنیاد ڈالنے والوں کو ملتا ہے، اور جو کوئی برائی کے اور گناہ کی عمل کی بنیاد ڈالے تو اس گناہ کا کرنے والے جتنے بھی ہوں گے سب کے گناہ کا وبال اس گناہ کی بنیاد ڈالنے والوں کو ملتا ہے۔ حدیث کا مفہوم بتا دیا گیا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے جب مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بھائی کی مردہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگائے۔ وہ لاش کو کندھے پر اٹھائے پھرتا رہا، اور جب وہ گلنے سڑنے لگی تو دماغ چکرانا شروع ہو گیا، اسے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو زمین کو کریدتا تھا، زمین کو یعنی کھڈا کھود رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کوے سے لیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، پھر ایک کوے نے دوسرے کے پر وغیرہ نوچ ڈالی، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اس کے بعد زمین کو کورید کر گڑھا بنایا اور مردہ کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے قابل کو سمجھایا کہ اس طرح سے اپنے بھائی کو دفن کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی جاننی ضروری ہے کہ کوے کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہم جنس یعنی کوے کی لاش پر بڑا شور مچاتے ہیں اور سب کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب تک وہ لاش کسی ٹھکانے نہ لگ جائے کووں کی بے چینی اور شور و غل کاؤ کاؤ چلتا رہتا ہے۔ چنانچہ حابیل کی لاش کو دفن کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوے سے کام لیا۔ اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا اور مردہ کوے یا کسی دوسری چیز کو اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ تو میت کا دفن کرنا ایک فطری عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلی میت کے دفن کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کوے کے ذریعے سے سمجھایا۔ تو میت کے دفن کرنے سے انسانی جسم کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے اور انسانی جسم کی عزت بھی ہوتی ہے۔ دفن کرنے کے علاوہ جلانے کے اور پانی میں بہانے کے جتنے بھی طریقے ہیں میت کو ٹھکانے لگانے کے، یہ سب غیر فطری ہے
یعنی یہ سب جو ہے غلط طریقے. اللہ تعالیٰ نے زمین کی خاصیت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ زمین زندوں کو بھی اپنے اوپر تھامتی ہے اور مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب قابل نے دیکھا کہ کوے نے زمین کریت کر مردے کو دفن کیا ہے تو اپنے آپ پر افسوس کرنے لگا کہ ہائے افسوس، کیا میں اتنا عاجز آ گیا ہوں کہ میں اس کوے جیسا بن جاؤں. مطلب یہ تھا کہ افسوس میں ایک کوے جتنی عقل بھی نہیں رکھتا. ایک پرندے نے تو لاش کو دفن کر دیا مگر مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا. یہ قابل کی طرف سے افسوس کے اظہار کے الفاظ تھے. اور قابل اپنی عقل پر ماتم کر رہا تھا کہ اس نے کوے سے سبق سیکھا. قابل نے اللہ کے حکم کو توڑا اور بھائی کو قتل کیا، پھر لاش کو ٹھکانے لگانے سے بھی عاجز رہا. ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ توبہ شرمندگی ہی کا نام ہے. جب کوئی شخص غلط کام کر بیٹھتا ہے پھر اسے شرمندگی ہوتی ہے اور وہ اس کام سے باز آ جاتا ہے، وہ آئندہ کے لیے بھی عزم کرتا ہے کہ ایسے کام کو دوبارہ نہیں کروں گا، تو یہی توبہ ہے. لیکن قابل کا معاملہ مختلف ہے. قابل کا معاملہ الگ ہے. وہ اپنے عقل پر شرمندہ ہو رہا تھا کہ اسے ایک کوے جیسے عقل بھی حاصل نہیں، مگر وہ اپنے قتل والے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوا اور نہ اس نے توبہ کی. اس لیے وقتی طور پر تو اس کی پریشانی دور ہو گئی، مگر جان بوجھ کر قتل کرنے کے جرم میں ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق بن گیا. یہ آیت نمبر 31 مکمل ہو گئے اور اسی پر آج کی تفسیر ہماری مکمل ہو گئی. کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو گروپ میں کر سکتے ہیں.